سورہ الشورى پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 49 اور 50۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ للہ اللہ ہی کی ہے، ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں بادشاہت، یخلق ما یشاء جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب عطا فرماتا ہے، لمن یشاء جسے چاہتا ہے، اناسن بیٹیاں، ویہب اور عطا فرماتا ہے، لمن یشاء جسے چاہتا ہے، الذکور بیٹے، او یزوجہم ذکرانا یا وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، انہ علیم قدیر بے شک وہ علم والا اور بے حد قدرت والا ہے۔ ان آیات مقدسہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کائنات کی ہر چیز پر اللہ کا تصرف ہے اور وہ رب کی زیر قدرت ہے۔ ہر چیز اللہ کی زیر قدرت ہے اور اس کے زیر تصرف ہے، کوئی چیز اس کے تصرف و قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اب اس نے اپنی قدرت اور اپنے تصرف کی ایک نشانی بتائی، اور وہ نشانی کیا ہے؟ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ شوہر اور عورت دونوں بانچ ہوں، وہ چاہیں کہ ان کے نطفے سے اور نسوانی انڈوں سے بچہ پیدا ہو جائے تو کسی صورت بھی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، نہ ٹیسٹ ٹیوب سے، نہ کلوننگ سے، نہ کسی اور حربے سے، لیکن اگر وہ چاہے تو وہ وہیں سے پیدا فرماتا ہے، جیسے ابراہیم و سارہ کو عطا فرمائے، حضرت اسحاق، وہ چاہے تو اس کی مرضی، ہر چیز اس کے زیر قدرت اور زیر تصرف ہے۔ پھر ایک ہی عورت ہے، وہی شور ہے، شور بھی نہیں بدلا، خاتون بھی نہیں بدلی، وہیں سے بیٹیاں بھی دے رہا ہے، وہیں سے بیٹے بھی دے رہا ہے۔ ایک یہودی حضور کی بارگاہ میں سوال لے کر آ گئے، حضرت ثوبان کی یہ روایت ہے، وہ یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو جانچنے کے لیے آیا۔ سوال کیا کرتا ہے؟ یہی، کیا وجہ ہے ایک ہی عورت سے بیٹے بھی پیدا ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور پھر کیا وجہ ہے کبھی بچہ باپ کے مشابہ، کبھی ماں کے مشابہ، کبھی ماموں کے مشابہ، کبھی دادا کے مشابہ، کبھی چچا کے مشابہ؟ ایک عورت ہے اور اس سے پیدا ہونے والے بچوں کی جنس بھی الگ الگ ہے اور ان کی اشکال بھی الگ الگ ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، مرد کا ماں یہ وائٹ ہوتا ہے اور عورت کا ماں یہ زرد ہوتا ہے۔ جب ان دونوں کا اجتماع ہوتا ہے، دو پانیوں کا، تو پھر جس کا پانی غالب آتا ہے اللہ اس سے
مرد کا پانی غالب آ گیا تو اللہ اس سے مذکر پیدا فرما دیتا، عورت کا پانی غالب آ گیا تو اللہ اس سے مونس پیدا فرما دیتا، اور پھر اگر مرد کا پانی غالب آ گیا تو بچے کی شکل تایا پر، دادا پر، ان لوگوں پر جائے گی، اور اگر عورت کا پانی غالب آ گیا تو بچے کی شکل ماموں پر، نانا پر، نانی پر جائے گی۔ وہ یہودی کھڑا ہوا، اس نے کہا صدقتا انت یا رسول اللہ، سچ فرمایا آپ نے یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یخلق ما یشاء، جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، کوئی پابندی نہیں اس پر۔ اچھا، بظاہر یہ آیت عموم پر دلالت کرتی ہے، لیکن یہ خاص انبیاء کے لیے آئی ہے۔ اب ذرا انبیاء کی کہانی دیکھیے۔ بعض نبی وہ ہیں جنہیں اللہ نے صرف بیٹیاں دی ہیں، بعض نبی وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے صرف بیٹے دیے، بعض نبی وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے بیٹیاں بیٹے دونوں دیے، اور کچھ نبی وہ ہیں جن کو اللہ نے اولاد ہی نہیں دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے صرف بیٹیاں دی تھیں، ان کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے، بیٹی نہیں دی۔ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں، بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں نہیں دی۔ لوط علیہ السلام کو بیٹیاں دی، بیٹے نہیں دیے۔ آدم علیہ السلام کو اور ہمارے آقا کو اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی ہیں۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے تین شہزادے، 4 شہزادیاں، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، جن کو طیب اور طاہر سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم۔ حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بطن سے تھے، اور جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے۔ اور 4 شہزادیاں دی، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی عنہن، یہ 4 شہزادیاں عطا فرمائیں، اور یہ چاروں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے بطن سے تھیں۔ ٹھیک ہے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اولاد ہی نہیں دی۔ یہ 2 نبی ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اولاد پیدا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے دونوں دے، اور جسے چاہے بے اولاد رکھے۔ اچھا، پھر یہاں ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا ذکر پہلے کیا، بیٹوں کا ذکر بعد میں کیا۔ اس پر امام رازی نے کئی نکات اٹھائے ہیں، لیکن میں صرف ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹی کا ذکر کیوں کیا؟ کیوں؟ ماں باپ بیٹی کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کی نگاہوں میں بیٹی حقیر ہوتی ہے۔ عرب میں باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، کیوں؟ کوئی ہمارا جوائی نہ بن جائے، کوئی ہمارا داماد نہ بن جائے، ہمارا داماد بنے گا ہمیں اس کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، اور یہ ہماری عزت کے خلاف ہے۔ اس لیے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور بیٹیوں کو وہ اپنے لیے منحوس سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹی کا ذکر کر کے فرما دیا کہ جس کو تم منحوس سمجھتے ہو یا جس کو تم جو ہے نا حقیر سمجھتے ہو، اللہ کے ہاں وہ بیٹے سے زیادہ معتبر ہے۔ اس لیے بیٹی کا ذکر پہلے کیا اور بیٹے کا ذکر بعد میں کیا۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں جب کسی کا ہاں بیٹا ہوتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے اسے مبارک دینے کے لیے، اسے کہتا ہے تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے تیرا وارث عطا کر دیا۔ اور جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے 12 فرشتے مبارک دینے آتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں آ کر، تجھے مبارک ہو، جتنی دیر تک تو اس کی کفالت کرتا رہے گا اور اس کی ضروریات کا خیال رکھے گا، اس کی تربیت کرے گا، اللہ تیری ضرورتیں خود پوری فرماتا رہے گا۔ پھر
اللہ نے بیٹی کے دل میں ماں باپ کے لیے جتنی محبت پیدا کیا وہ بیٹوں کے دلوں میں نہیں ہے. جتنی چاہت بیٹیاں کرتی ہیں بیٹے نہیں کرتے، جتنی خدمت بیٹیاں کرتی ہیں بیٹے نہیں کرتے، ماں باپ کی تکلیف پر جتنی بیٹیاں تڑپتی ہیں بیٹے نہیں تڑپتے. یہی وجہ ہے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی تاکہ بیٹیوں کو کوئی برا نہ سمجھے. اور اللہ نے قرآن میں بیٹیوں کا پہلے ذکر کر کے بتا دیا کہ جنہیں تم حقیر جانتے ہو نا، اللہ کے ہاں وہ بڑی معتبر ہے، وہ بہت معتبر ہیں اللہ کے ہاں. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی، اس کی صحیح تربیت کی، اسے جوان کیا، پھر اسے بیاہ دیا. میرے آقا نے پہلے حدیث کے الفاظ ہیں 3 بیٹیوں سے میرے آقا شروع ہوئے. فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی تربیت کی، انہیں جوان کیا، انہیں پڑھایا سکھایا، پھر انہیں بیاہ دیا، فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ یوں ہوں گے. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میری اصیت کیا کہ میں یوں حضور کی انگلیوں کے مشابہ کروں، لیکن سمجھانے کے لیے کہ میرے آقا نے فرمایا وہ اور میں یوں ہوں گے. ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، حضور کسی کی 2، فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے. ایک اور صحابی اٹھ کر کھڑے، انہوں نے کہا حضور اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے، اس کے لیے بھی یہی اجر ہے. اور میں نے یہ حدیث پاک خود پڑھی ہے. میرے آقا فرماتے جس ماں باپ کو بخشنے کا اللہ ارادہ فرماتا ہے نا، انہیں بیٹیاں دیتا ہے. اللہ جن ماں باپ کو بخشنے کا فیصلہ فرماتا ہے نا، اللہ انہیں بیٹیاں دیتا ہے. وہ بیٹیاں اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی. ہم بیٹیوں کو برا سمجھتے ہیں، ہم بیٹیوں کو حقیر سمجھتے ہیں. میں نے تو آج تک کبھی نہیں کہا کوئی آیا ہو بندہ جی یہ مٹھائی کا ڈبہ لے لینا، اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے. جو بھی آتا ہے مٹھائی کا ڈبہ لے لینا جی اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے. بیٹیوں پر کوئی مٹھائی نہیں بانٹتا، بیٹوں پر مٹھائیاں بانٹی جاتی. خوش ہوتے ہیں بیٹے آنے سے، ٹھیک ہے. پھر جب بڑھاپے میں دھکے پڑتے ہیں پھر کہتے ہیں اوئے ہوئے کاش تیری جگہ ایک اور بیٹی پیدا کر لی ہوتی. پھر کہتے ہیں پھر فائدہ کوئی نہیں. بیٹیاں حقیر نہ سمجھا کرو، بیٹیاں اللہ کی نعمت. اور یہ کوئی آپ کے لیے نہیں ہے، ممبر پر بیٹھا ہوں تحدیث نعمت کے لیے. اللہ نے مجھے بیٹیاں دی، میں نے ہر بیٹی کی پیدائش پر مٹھائی بانٹی ہے الحمدللہ. میں نے ہر بیٹی کی پیدائش پر اپنے مٹھائی بانٹی تھی. اس لیے بیٹیوں کو حقیر مت سمجھو. اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر پہلے کیا، فرمایا جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. ٹھیک ہے. ہم کون ہوتے ہیں تبدیلی کرنے والے؟ ہمارے اندر ضرورت ہے. نبیوں نے وارث مانگے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اولاد نرینہ کی دعا کرنی چاہیے، یہ سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسری طرف وہ بھی تو پڑھیے نا کہ جب کیا ہوا، اذ قالت امرأۃ عمران ربی، جناب مریم کی والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا جو میرے پیٹ میں ہے اگر بچہ ہوا تو میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. اور خیال تھا کہ بیٹا ہوگا اور اسے بیت المقدس کے لیے میں وقف کروں گی. لیکن ہوا کیا، بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی. عرض کی مولا میں نے تو بیٹی کو جنم دیا اور میں نے تو نظر مانی تھی کہ بیٹا ہوگا، میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گا. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو اسے وقف کر دے، یہ بیٹی ہزاروں بیٹوں پر بہہ رہی ہے، یہ بیٹی ہزاروں بیٹوں پر بہہ رہی ہے. تو نہیں جانتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے تجھے کیا دیا ہے. اور پھر وقت نے ثابت کیا وہی بیٹی پھر کیا ہوئی، اللہ کی قدرت کی نشانی بنی اور کوارے پن میں عیسیٰ کی ماں بنی. اللہ نے اس بیٹی کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا. تو اس لیے بیٹیوں کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا کہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے.
انہو علیم قدیر، وہ علم والا بھی ہے اور بے حد قدرت والا بھی، اسے معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے، ہم جو مرضی مانگیں اسے معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا دے رہا ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہیں دے رہا تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے، کسی کو دونوں دی ہیں تو اس میں بھی اس کا فضل ہے، کسی کو اکیلے بیٹے دیے ہیں تو اس میں بھی وہ حکمت خود جانتا ہے، اور اگر کسی کو اکیلی بیٹیاں دی ہیں تو یہ بھی حکمت وہ خود جانتا ہے، اسے معلوم ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اس کے ہر فیصلے کو دل و جان سے مانیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنا نام مسلم رکھا ہے، اور مسلم کہاں سے بنا ہے؟ اسلام سے، اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ سر کو جھکا دینا، تسلیم حکم کے سامنے سر کو جھکا دینا، حکم کو تسلیم کر لینا کہ مالک جو تیرا فیصلہ ہے وہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ اب نبیوں کو اللہ نے اولاد نہیں دی تو میری اور آپ کی دعا معتبر ہے یا نبیوں کی دعا معتبر ہے؟ لیکن اسے نہیں دی۔ کچھ نے بیٹیاں مانگی، انہیں بیٹیاں نہیں دی، بیٹے دیے۔ کچھ نے بیٹے مانگے، انہیں بیٹیاں دے دی۔ کچھ نے بیٹے بیٹیاں دونوں مانگے، دونوں عطا کر دی۔ یہ اس کی شان ہے۔ ہمارا کام ہے اس کے حکم کو تسلیم کرنا، اور جو فیصلہ وہ فرمائے اس کے متعلق صرف یہ کہنا کہ تو بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا، جو تیرا فیصلہ ہے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا انہو علیم قدیر، وہ مالک ہے، وہ علم رکھتا ہے کس کو کیا دینا ہے، اور وہ قدرت والا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، ہر چیز اس کے زیر قدرت بھی ہے اور زیر تصرف بھی ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے بھی باہر نہیں ہے، اس کے تصرف سے بھی باہر نہیں ہے۔ تم خود جو مرضی کر لو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ بعض ہمارے جوڑے آتے ہیں، جی میڈیکل کروایا، دونوں فٹ ہیں، تمام ٹیسٹ کروائے، بالکل یس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، برس بیت گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ اب اس میں حکمت کیا؟ وہ مالک جانتا ہے۔ میں بہت جوڑوں کو بھی جانتا ہوں جن نے ایک بیوی رکھی، اولاد نہیں ہوئی، پھر دوسری کر لی، پھر بھی نہیں ہوئی ہے، مالک کی مرضی ہے، چاہے تو پہلی سے عطا کر دے اور چاہے تو کسی سے نہ عطا کرے۔ اب حضرت سارہ مانگتی مانگتی 70 برس کی ہو گئی، جناب ابراہیم 80 برس کے ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت ہاجرہ گفٹ میں آئی ہیں تو حضرت سارہ نے کہا اب عمر جا رہی ہے تو چلو میں آپ کا نکاح حضرت ہاجرہ سے کروا دیتی ہوں، شاید اللہ آپ کو بیٹا دے دے۔ اب حضرت ہاجرہ سے نکاح ہو گیا تو جناب ابراہیم 80 برس کی عمر میں ہے تو اسماعیل پیدا ہو گئے۔ اب اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت سارہ کے دل میں بھی مزید کشش پیدا ہوئی، مولا مجھے بھی عطا کر دے۔ تو رب نے آگے سے یہ تو نہیں کہا بڈھی تو بڈھی ہو گئی ہے، تیرے کہاں سے دے دوں؟ رب نے کہا اچھا، جبرائیل کو بھیجا، کہا جاؤ ابراہیم کو کہو سارہ کو بھی بیٹا۔ تو جب جناب ابراہیم نے حضرت سارہ سے کہا نا اللہ بیٹے کی بشارت دے رہا تمہیں، تو ہنس پڑی، کہنے لگے ابراہیم مذاق تو نہ کرو، اس عمر میں کہاں سے اولاد؟ تم 90 کے ہو گئے، میں 85 کی ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے، انہوں نے آگے سے کہا اولاد نہیں ہو سکتی، میں جس عمر میں ڈل چکی ہوں، میں تو 55 کی عمر میں آ گئی ہوں، اس عمر میں تو بچے پیدا نہیں ہوتے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ تیری میری کوشش کا معاملہ نہیں، یہ اس کے فضل کا معاملہ۔ اور پھر اللہ نے حضرت ہاجرہ کو اسماعیل پہلے دے دیے، جو برس سے دعائیں مانگتے تھے، پھر اللہ نے بعد میں انہیں اسحاق علیہ السلام دے دی۔ تو حضرت سارہ کو اسحاق علیہ السلام مل گئے، حضرت ہاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام مل گئے۔ تو یہ اس کی شان ہے، وہ جانتا ہے کس کو کب دینا ہے، کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، وہ قادر ہے، کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ سے